سمین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 20ویں صدی دنیا کی ہولناک اور مصائب کی چشم دید گواہ تھی۔ اس نے جنگ عظیم اول دیکھی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوتے دیکھی، جنگ عظیم دوم کا نظارہ کیا، پاکستان بنتے دیکھا، پاک بھارت جنگ دیکھی، عرب اسرائیل کو لڑتے دیکھا۔ اس صدی نے اپنے آخری سال میں جنوبی ایشیا کی برف پوش پہاڑوں پر ایک اور لڑائی کا مشاہدہ کرنا تھا۔ یہ لڑائی کارگل کی لڑائی تھی۔ اس مارکے میں وطن کے رکھوالوں نے آنے والی نسلوں کے لیے وفاؤں کے اور سبق لکھنے تھے۔ ابھی کچھ نام سنہری حروف سے لکھنا باقی تھے۔ ابھی کچھ عظیم ماؤں کے بیٹوں نے اپنے لہو سے کئی کہانیاں رقم کرنی تھیں۔ انہیں مرد مجاہد کی چوٹی کی لسٹ میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا نام آتا ہے۔ یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کی کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے، اسے اعزاز سے نوازنا چاہیے۔ سن 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹیگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کیپٹن کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوجی نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ اس لڑائی کی کمانڈ سنبھالنے والے ہندوستانی بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ نے بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کی بہادری کا کیل ہو چکا تھا۔ میں 71 کی جنگ بھی لڑ چکا تھا۔ میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسی قیادت کرتے نہیں دیکھا۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں، کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے۔ آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپال سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے اچانک اٹھ کر 10 گز کے فاصلے سے ایک برسٹ مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا۔ ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں 30 پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا، لیکن میں نے پورٹرز بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو برف پوش پہاڑ سے نیچے منگوایا اور ہم نے اسے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں رکھا۔ باڈی کو دہلی بھیجتے ہوئے بریگیڈیئر باجوہ نے اپنے جنرل آفیسر کو شیر خان شہید کی بہادری سے آگاہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا خط باڈی کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ شیر کی باڈی کے ساتھ یہ خط بھی پاکستان بھیج دیا جائے، جس میں ان کی بہادری کے اعتراف کے ساتھ شیر خان کے لیے حکومت پاکستان سے اعلیٰ اعزاز کی فرمائش کی تھی۔ بھارت نے 16 جولائی 1999 کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کرنل شیر خان شہید کی باڈی عزت کے ساتھ پاکستان کے حوالے کی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق پاکستانی فوج کی سندھ رجمنٹ سے تھا اور کارگل کی لڑائی میں وہ نادرن لائٹ انفینٹری سے منسلک تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواں کلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ کرنل شیر کا رینک کرنل نہیں تھا، ان کا رینک پہلے لیفٹیننٹ اور بعد میں وہ کیپٹن بنے تھے۔ کارگل پر لکھی گئی کتاب کے مصنف اشفاق حسین بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کئی بار اس سے کافی مشکلیں پیدا ہو جاتی تھی۔ جب وہ فون اٹھا کر کہتے کہ لیفٹیننٹ کرنل شیر سپیکنگ، تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ افسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا تھا۔ تب شیر مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر خان ہے، میں ابھی آپ کی بات کمانڈنگ افسر کے ساتھ کرواتا ہوں۔ کرنل شیر نے اکتوبر سن 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں داڑھی صاف کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کے آخری سیشن میں ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی اچھی رہی ہے، اگر آپ داڑھی صاف کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا تھا۔ 4 جولائی سن 1999 کو کیپٹن شیر کو کارگل جنگ کے دوران ٹیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھی جنہیں کوڈ نمبر 129 اے، بی اور سی دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129 اے اور بی میں دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیر شام کو 6 بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔
کرنل اشفاق حسین آگے لکھتے ہیں پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی، تبھی ایک انڈین نوجوان جو شدید زخمی حالت میں پڑا تھا، اس نے کرنل شیر کو اپنے نزدیک دیکھ کر ریفل چلانے کی کوشش کی اور برسٹ فائر کیا۔ کرنل شیر خان جو صرف 10 گز کے فاصلے پر تھے زمین پر گر گئے۔ باقی پاکستانی فوجیوں کو تو انڈین فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا، لیکن کیپٹن شیر خان کے جسد خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دہلی لے جایا گیا۔ بعد ازاں خصوصی طیارے کے ذریعے ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا تھا، جہاں ملیر چونی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کا جسد خاکی وصول کیا۔ ان کے 2 بھائی اپنے آبائی گاؤں سے بھی وہاں آئے تھے۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ صبح 5:01 پر طیارے نے رن وے کو چھویا، اس کے پچھلے حصے سے 2 تابوت اتارے گئے، ایک میں کیپٹن شیر خان کا جسد خاکی تھا، دوسرے تابوت میں رکھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ ان تابوتوں کو ایمبولینس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے۔ بلوچ رجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولینس سے تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھے اور پھر نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز کے بعد کرنل شیر خان کے تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھا گیا۔ یہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارڑ بھی موجود تھے۔ جنازہ کے بعد کرنل شیر خان کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کرنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن ان کے ورثاء ان کی تدفین آبائی علاقے میں کرنے کے خواہشمند تھے، لہٰذا ان کی میت کو آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا، جہاں ہزاروں افراد نے پاک فوج کے اس بہادر فوجی کو الوداع کہا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔